ایپیسوڈ 10 میں سنوا کے ڈیڈ سیکیورٹی گارڈ سے کہتے ہیں کہ اگر CCTV خراب نہ ہوتے اور کسی نے CCTV کو جان بوجھ کے خراب کیا ہوتا تو کون ہو سکتا ہے وہ؟ میرے خیال سے وہ ایک ایسا انسان ہے جس پر ہم نے شک نہیں کیا، جو بہت اچھا انسان ہے، ہم جس کے احسان مند ہیں، لیکن وہ انسان آسانی سے سب کچھ کر سکتا تھا۔ میرا سارا شک ابھی اسی پر ہے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی لیے میں کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ میں ابھی بھی نہیں سمجھتا کہ وہ ایک برا انسان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب کرنے کے پیچھے اس کے پاس کوئی ریزن ہوگا۔ پھر سنوا کیڈر سیکورٹی گارڈ سے کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے وہ ریزن بتا سکتے ہیں؟ سیکورٹی گارڈ پر ایک آدمی نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں سنوا کے کیس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سنوا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ نے وہ ویڈیو ہمارے پاس بھیجی تھی۔ سیکورٹی گارڈ کہتا ہے کہ کوئی ثبوت ہے جس سے ثابت ہو کہ وہ ویڈیو میں نے بھیجی تھی؟ اگر ہم شک کی بنیاد پر مجرم کو اریسٹ کرنے لگیں تو کوئی کیس انسالو نہیں رہتا، لیکن سنوا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ انجو نے خود جا کر یہ سب سوسائڈ بنایا تھا یا پھر تمہیں چیئرمین نے آرڈر دیا تھا یہ کرنے کے لیے، لیکن سچ ہمیشہ ثابت ہو کر رہتا ہے۔ سیکورٹی گارڈ کہتا ہے مجھے جو کچھ پتا تھا میں نے پولیس کو بتا دیا ہے اور جانے لگتا ہے، لیکن سنوا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں آپ کا انتظار کروں گا، جب آپ سچ بتانے کے لیے تیار ہوں میں تب تک آپ کا انتظار کروں گا۔ دوسرے سین میں جب جون اکیڈمی سے نکلتا ہے تو وہیں پر سنوا کی ماں آتی ہے اور جون سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پھر وہ جون کو ایک کیفے میں لے کر جا کر کہتی ہے کہ کیا تم میرے سوالوں کے سچائی سے جواب دو گے؟ ایکسیڈنٹ والے دن تم سنوا سے ملے تھے نا؟ لیکن جون کہتا ہے کہ میں سنوا سے نہیں ملا تھا۔ پھر سنوا کی ماں کہتی ہے کہ پھر تم اس وقت اسکول کیوں گئے تھے؟ کیا تم سنوا سے ملنے نہیں گئے تھے؟ جون کہتا ہے کہ نہیں۔ سنوا کی ماں کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، یقیناً یہ ایک حادثہ تھا، میں جانتی ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بھی مشکل ہے اور تم ڈر بھی رہے ہو، مجھے سب کچھ بتا دو اور اپنے دل و دماغ کا بوجھ کم کرو۔ اور رو کر کہتی ہے کہ بڑے سچ نہیں بولتے، لیکن میں اس امید سے آئی ہوں کہ تم سچ بولو گے، تم میری آخری امید ہو۔ دوسری طرف جون کی ماں جون کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور اس کی نظر جون پر پڑ جاتی ہے اور سنوا کی ماں کہتی ہے کہ جون مجھے سچ بتا دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہیں پر جون کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پھر جون کو کہتی ہے کہ تم باہر جاؤ۔ سنوا کی ماں میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جون کی ماں کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں تمہاری بات سننے کے لیے۔ جون باہر چلا جاتا ہے تو جون کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں وارننگ دے رہی ہوں، میرے بیٹے کے فیوچر خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ سنوا کی ماں کہتی ہے یا تم جون کو ساری زندگی اس گلٹ میں جینے دو گی؟ لیکن جون کی ماں کہتی ہے کہ جون گلٹی نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو پولیس سے جا کر کہو، اب میں تمہاری کلاس میٹ نہیں ہوں، میں صرف جون کی ماں ہوں، جون کو تنگ کرنا بند کر دو۔ سنوا کی ماں کو کہتی ہے کہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو کیونکہ تم وکٹم کی ماں ہو۔ یہ سن کر سنوا کی ماں رونے لگتی ہے اور وہاں سے جون کی ماں چلی جاتی ہے۔ دوسرے سین میں جون کے ڈیڈ جون کے کمرے میں آ کر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک حادثہ تھا، تمہاری ماں نے مجھے بتایا ہے۔ جون کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنے کے لیے۔ جون کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈس اپوائنٹ ہو جاؤں گا؟ یہ ایک حادثہ تھا، اگر تم اس وقت اس کی رپورٹ کرتے تب بھی یہ ایک حادثہ ہی ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم سنوا کے لیے برا فیل کر رہے ہو، لیکن گلٹی فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس لمحے تم گلٹی فیل کرو گے اسی لمحے تم کرمنل بن جاؤ گے۔ یہ سن کر جون کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ موم اسے حادثہ سمجھتی ہیں۔ تو جون کے ڈیڈی سے کہتے ہیں کہ موم تمہارے لیے پریشان ہے، اسی لیے اسٹرگل کر رہی ہیں، اب سے تمہیں مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ مجھے بتانا ہے، صرف میں اور تمہاری ماں ہیں جو تمہاری ہر حال میں مدد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تمہیں کسی پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے؟ دوسرے سین میں سنوا کی ماں راستے سے جاتے ہوئے شوز کی ایک دکان پر رک جاتی ہیں اور اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ سنوا کے ساتھ یہاں سے گزر رہی تھی تو سنوا کو اس نے کہا تھا کہ تم نئے شوز لے لو، لیکن سنوا نے کہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ اپنے لیے کوئی آرام دہ جوتے لے لیں۔
تو سنوا کی ماں کہتی ہے کہ تم ایک ہی انسان ہو جسے کوئی نئے شوز لینے کی آفر کر رہا ہے اور تم منع کر رہے ہو۔ اس خیال میں سنوا کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اس وقت سنوا کو نئے شوز لے دینے چاہیے تھے اور رو پڑتی ہے۔ دوسرے سین میں ڈونگی اور سوہو ابھی تک داہی کا انتظار کر رہے ہوتی ہیں۔ ڈونگی کہتی ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، چلتے ہیں ابھی، لیکن سوہو کہتی ہے کہ جہاں اتنا انتظار کیا تھوڑی دیر اور صحیح۔ دوسری طرف داہی باہر آتی ہے تو یہ دونوں اس کے پاس جاتی ہیں۔ سوہو اس سے کہتی ہے کہ میرا بھائی اس دن تمہارے لیے پھول لے کر آیا تھا اور ایکسیڈنٹ سے پہلے تمہیں 3 بار کال بھی کی تھی۔ تم کچھ جانتی ہو تو ہمیں بتاؤ، تم ہمیں اس طرح اوائڈ کیوں کر رہی ہو؟ ان کے سوالات سن کر داہی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ نیچے بیٹھ کر چلانے لگتی ہے۔ تو وہیں پر داہی کی ماں آ جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے اور جا کر سوہو کو تھپڑ مار دیتی ہے۔ دوسرے سین میں سوہو کے پیرنٹس کو تھپڑ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ سوہو کو کال کرتے ہیں بٹ وہ اٹھاتی نہیں ہے۔ سوہو کے ڈیڈ اس کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں اسے باہر ڈھونڈنے جا رہا ہوں، تم گھر پہ ہی رہنا، شاید وہ گھر آئے۔ سوہو کے ڈیڈ اسے باہر تلاش کرنے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سوہو کی خالہ کو تھپڑ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ کوئی کیسے کسی کے اور کے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہے، یہ اس بات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ سوہو کی ماں کہتی ہے کہ ابھی ہمیں سوہو کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں چلی گئی۔ پھر اسے کچھ یاد آتا ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ تم گھر پر ہی رہنا، میں ابھی آتی ہوں۔ دوسرے سین میں سوہو اپنے بھائی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ مجھے مار کھانے کا آج احساس ہوا، دیکھیں میرے تھپڑ کا نشان بہت پینفل ہے، آپ کے لیے بھی پینفل تھا نا؟ آپ کو مجھے تو کم از کم بتانا چاہیے تھا، میں آپ کی اکلوتی بہن تھی، آپ کو کم از کم مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ ہمیشہ پاگلوں کی طرح مسکراتے رہتے تھے۔ پھر سوہو کو خیال آتا ہے کہ جب وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے تو سوہو اس سے کہتا ہے کہ تم بنا میک اپ کے زیادہ پیاری لگتی ہو۔ تو سوہو کہتی ہے کہ آپ باہر نکلیں، آپ بہت بورنگ انسان ہیں۔ سنوا پوچھتا ہے کیا میں بورنگ انسان ہوں؟ سوہو کہتی ہے کیا آپ کو نہیں پتا؟ سنوا کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے میں بورنگ انسان نہ لگوں؟ سوہو کہتی ہے کہ مجھے ڈسٹرب کرنا بند کر دیں اور میرے کمرے سے چلے جائیں اور بنا پرمیشن کے مت آئیے گا۔ پھر سنوا کہتا ہے کہ اچھا بابا سوری۔ پھر سوہو رو کر کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، آپ کو بورنگ کرنے کے لیے، آپ کے بارے میں کچھ نہ جاننے کے لیے بھی مجھے معاف کر دیں، میں ایسا پھر نہیں کروں گی، میں ابھی اچھی بہن بن کے رہوں گی، بس آپ اٹھ جائیں۔ پھر نیچے منہ کر کے رونے لگتی ہے اور وہیں پر اس کی ماں آ جاتی ہے۔ سوہو کی ماں آ کر پوچھتی ہے کہ دکھاؤ، درد تو نہیں ہو رہا، کہیں سوج تو نہیں گیا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ؟ سوہو اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ ڈونگی نے ہمیں بتایا ہے۔ سوہو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ غصہ نہ ہو، داہی کی ماں اس لیے اپسیٹ ہو گئی تھی کیونکہ اس کی بیٹی بیمار ہے۔ سوہو کی ماں کہتی ہے کہ ہم اس بات کو اس لیے نہیں بھول سکتے کیونکہ تم ان لوگوں کے لیے برا فیل کر رہی ہو۔ سوہو کہتی ہے کہ مجھے بھی انفیئر لگا تھا، لیکن بھائی بھی بیمار ہیں تو آپ ہارڈ ٹائم دیکھ رہی ہیں، اسی لیے اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ پھر سوہو کی ماں اس کے گلے لگ کر کہتی ہے کہ جلدی بڑے ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے برا لگے گا جب تم جلدی میچور ہو جاؤ گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب بچے جلدی میچور ہو جائیں تو پیرنٹس کا قصور ہوتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ بڑی ہو۔ یہ ساری باتیں سوہو کے ڈیڈ باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں اور وہیں پر رپورٹر انہیں آرٹیکل بھیجتا ہے اور بتاتا ہے کہ کل یہ آرٹیکل چھپ جائے گا۔ دوسرے سین میں صبح ہوتے ہی آرٹیکل آ جاتا ہے اور سب لوگ وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ان کی ماں بھی آرٹیکل پڑھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سوہو آرٹیکل کے بعد اپنے لیٹر پر سائن اپ دیکھتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے۔ باہر سنوا کی ماں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو سنوا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا۔ پھر سوہو باہر آ کر اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے کہ آرٹیکل کے بعد 15,000 سائن اپ آئے ہیں۔ پھر سوہو کو اسکول چھوڑتے ہوئے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ اگر لوگ جو کچھ بھی کہیں تمہیں انہیں رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان کی باتوں سے ہرٹ ہونا ہے۔ اسکول میں بھی سارے بچے آرٹیکل کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں۔ اور پھر کیچن جن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم چیئرمین کے بیٹے ہونے کی وجہ سے کتنے مزے لے رہے ہو، تم کیوں نہیں قبول کر لیتے کہ یہ سب تم نے کیا ہے؟ اور سب کو بتاتا ہے کہ میں نہیں بلکہ جون ہمارا لیڈر تھا۔ یہ سن کر جون کہتا ہے کہ یہ کہنے سے تمہیں سکون ملا؟ کیچن کہتا ہے کہ اسے دیکھو، یہ اپنے آپ کو کیسے
کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر یونگ چول بھی کیچن سے کہتا ہے کہ تم ہمارے لیڈر تھے، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ یہ سن کر کیچن اسے مارنے والا ہوتا ہے تو جون اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی کہ تم مار پیٹ نہیں کر سکتے۔ ان کو خیال آتا ہے کہ صبح اس کے ڈیڈ نے اس سے کہا تھا کہ لوگوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں اور زیادہ کانفیڈنٹ رہنا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر تم آج چھٹی کر لیتے ہو، تو جون اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بس ڈیڈ نے کہا ہے نا، بس مجھے کانفیڈنٹ رہنا ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ تم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہو، تمہیں اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا چاہیے، اگر تم اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھو گے تو تم ایک مونسٹر بن جاؤ گے۔ پھر یہ بات اپنی ماں کی سن کر جون چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا یہ سب برداشت کرو۔ دوسرے سین میں ڈیٹیکٹیو پارک آفیسر کہتا ہے کہ تم سنوا کے کیس کو اتنا کیوں کھوج رہے ہو؟ تو ڈیٹیکٹیو سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سمپل وائلنس کیس نہیں ہے، اسی لیے میں اس کیس میں انٹرسٹڈ ہوں۔ تو آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم اس طرح اپنی جاب کھو بیٹھو گے، اگر پروموشن چاہتے ہو تو اس کیس کو چھوڑ دو۔ اپنے آفیسر کے منع کرنے کے باوجود بھی ڈیٹیکٹیو پارک اس کیس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ دوسرے سین میں سنوا کی ماں سنوا سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے جلدی سے اٹھ جاؤ اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ اور نئے شوز پہن کے گھر چلو، اور دکھایا جاتا ہے کہ وہ نئے شوز کھڑکی پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر سنوا کی ماں یونگ چول کے ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یونگ چول نے کچھ بتایا۔ یونگ چول کی ماں اسے بتاتی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے رپورٹر کو آرٹیکل کے پیسے دیے ہیں چھاپنے کے لیے۔ دوسری طرف سنوا کی خالہ بھی ٹیچر کو وہ کہتی ہے کہ تم آپ کے اسکول سے خبر آئی ہے کہ ہم نے پیسے دیے ہیں آرٹیکل کے، اور لیپ ٹاپ پر لوگوں کے کامنٹس پڑھتی ہے۔ وہیں پر سنوا کی ماں آ جاتی ہے تو وہ لیپ ٹاپ اچانک سے بند کرتی ہے۔ سنوا کی ماں کہتی ہے کہ تم ایسا کیا دیکھ رہے ہو، ہٹو مجھے بھی دیکھنے دو۔ سنوا کی ماں جب لیپ ٹاپ کھولتی ہے اور سارے کامنٹس دیکھتی ہے تو اب جھڑتا ہو جاتی ہے۔ اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ تمہیں لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کچھ بھی کہتے ہیں، اور پھر گھر چلی جاتی ہے۔ سنوا کے ڈیڈ بھی کامنٹس پڑھ کے سیدھا اپنی وائف کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ لوگ تو کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، ان کی باتوں پر دھیان نہ دو، بس اگنور کرو۔ سنوا کی ماں کہتی ہے کہ میں اگنور کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتی، یہ ساری باتیں میرے دل پہ لگی ہیں، میں انہیں اگنور نہیں کر سکتی۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ باپ اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنوا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم ایسا کر سکتی ہو، انسان اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ تو سنوا کی ماں کہتی ہے کہ میں ایک ماں ہوں، ماں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ سنوا کے ڈیڈ کہتے ہیں ماں بھی تو انسان ہی ہوتی ہے، اسے بھی درد فیل ہوتا ہے، وہ بھی تو ڈرتی ہے، تمہیں مضبوط فیل کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو سنوا کی ماں کہتی ہے کہ سوہو نے بھی تو کامنٹس پڑھے ہوں گے۔ سنوا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ سوہو تم سے زیادہ مضبوط ہے، پریشان نہ ہو۔ پھر وہیں پر سنوا کی ماں کو داہی کی ماں کا کال آتا ہے، وہ ملنے کے لیے بلاتی ہے۔ جب وہ اس سے ملنے جاتے ہیں، داہی کی ماں وہاں پر غصے سے بیٹھی ہوتی ہے۔ سنوا کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو کون سی بات کرنی تھی؟ داہی کی ماں اسے کہتی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی سے سنا ہی ہوگا، اسے تھپڑ مارنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، آپ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا وکٹم ہے۔ تو سنوا کی ماں کہتی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ تو داہی کی ماں کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا دو چہروں کا مالک ہے، سنوا وکٹم نہیں بلکہ سنوا ایک اٹیکر ہے۔